کرتا ہے، اس عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضعیفوں اور کمزوروں، بیواؤں اور یتیموں اور اسی طریقے سے مسکینوں اور خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے سہارا لوگوں کے کام آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور سرداران مکہ اور بڑے بڑے چودھری بیٹھے ہوئے، ایک خاتون بڑھیا گزر رہی، بوجھ کی وجہ سے وہ لڑکھڑائی اور گری۔ یہ جتنے سردار تھے یہ سارے کے سارے ٹھٹھا مار کے ہنس رہے، ٹھٹھا مار کے ہنس رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اٹھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اماں کا بوجھ اس کے گھر تک پہنچایا۔ لوگ کہنے لگے تم یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ نہیں یہ میرا کام ہے، ضعیفوں کی، کمزوروں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی خبر گیری کرنا یہ میرا کام ہے۔ ایک مرتبہ سرداران مکہ نے کہا کہ تم اتنے اونچے خاندان کے آدمی ہو، اتنے بڑے خاندان کے آدمی ہو اور یہ چھوٹے چھوٹے کام تم کرتے ہو، یتیموں کی دیکھ ریکھ کرتے ہو، بیواؤں کے بارے میں خیال رکھتے ہو، مسکینوں کا خیال رکھتے ہو، تم اتنے چھوٹے کام نہ کرو، عالی خاندان کے تم فرد ہو، لہذا تمہیں اونچے کام کرنا چاہیے۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے جواب دیا میرے دادا، میرے پردادا جو تھے ہاشم، وہ بھی ضعیفوں، کمزوروں، بیواؤں، یتیموں اور مسکینوں کے کام آیا کرتے تھے، میں اپنے دادا کے نقش قدم پر چل رہا ہوں۔ ہاشم جو تھے بت پرستی سے بھی روکتے تھے اور ان کے بارے میں آتا ہے یہاں تک اگر کوئی چوری کرتا اس کا ہاتھ کاٹتے تھے، کیونکہ سردار تھے، متولی تھے اور بڑے تھے، بڑے باروب اور وجی تھے۔ ہاشم ان کا نام ہی کیوں پڑا معلوم؟ ان کا ہاشم نام اس لیے پڑا تھا کہ حشم کہتے ہیں توڑنے کو، چورنے کو۔ ایک مرتبہ مکہ کے اندر بھوکمری پھیل گئی اور ایسی بھوکمری پھیلی کہ لوگوں کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں، اور اتنے میں حج کے ایام آ گئے تو ہاشم نے ملک شام جا کر کے ہاشم وہاں سے روٹیاں لائے اور اپنے اونٹ ان کے پاس جو تھے وہ ذبح کیے اور مکہ سے لے کر کے عرفات تک بڑی بڑی دیگی اور لگن اس میں شہید بنا کر کے روٹیاں چور کر کے اور گوشت کا سالن اور شوربہ ڈال کر کے رکھا۔ جتنے حاجی گزر رہے تھے سب اس میں سے کھا رہے تھے اور باقاعدہ پانی کا بھی نظم کیا۔ یہاں سے ان کا نام پڑا ہاشم۔ تو کہا میرے دادا بھی یہ کام کیا کرتے تھے کہ مسافروں کے، مجبوروں کے، کمزوروں کے، لاچاروں کے، یتیموں کے، بیواؤں کے، معذوروں کے کام آیا کرتے تھے، میں بھی اگر کام آتا ہوں تو یہ برا نہیں بناتا۔ اسی لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے پہلی وحی کے بعد لوٹے اور آپ گھبرائے ہوئے، پریشان ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اما خدیجہ سے انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے، کہیں میری جان نہ چلی جائے، جو بوجھ میرے اوپر ڈالا گیا ہے یہ مجھ سے سہارا نہیں جا رہا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس وقت حضرت خدیجہ نے کیا کہا، کیا جواب دیا؟ کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ یہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ تو مہمان نوازی کرتے ہیں، بے کسوں کے، بے سہارا لوگوں کے کام آتے ہیں، اور جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ان کو کما کر آپ کھلاتے ہیں، اور جب حادثات آتے ہیں قوم پر ان حادثات میں آپ لوگوں کا بھرپور ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے شخص کو اللہ اتنی جلدی کیسے رسوا کر دے؟ یہ صفات بچپن میں تھی، جوانی میں بھی تھی، نبوت مل گئی تو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انداز کے اندر یہ خوبیاں تھی۔ آج ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ دوسروں کی مدد کرنے میں اپنی توہین تصور کرتے ہیں، توہین تصور کرتے ہیں۔
ہمارے نبی کی سیرت کیا ہے اور ہمارے نبی کا فرمان کیا ہے؟ آپ کی سیرت سے بھی یہ ثابت ہے کہ آپ نے کمزوروں کی مدد کی ہے، بے کسوں کی مدد کی ہے، اور آپ کا حکم بھی ہے ان اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائیوں کی مدد کرتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن قربت، کہ جس نے کسی کی پریشانی کو دور کیا، اللہ قیامت کی مشکلات اور پریشانیوں سے اس کو نجات دے گا۔ بوڑھوں کی خدمت کو لوگ اپنے لیے ذلت تصور کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو کسی بوڑھے کی بڑھاپے کی وجہ سے خدمت کرے گا، جب یہ بوڑھا ہوگا اللہ ایسے لوگوں کو تیار کرے گا جو اس کی خدمت کرے۔ جو جوان یہ چاہتا ہے کہ جوانی میں بڑھاپے میں میری خدمت ہو، اور جب مجھے ضرورت ہو کسی کی خدمت کی تو افراد میرے لیے مہیا ہو، تو آج جوانی میں ضعیف العمر لوگوں کی خدمت کرے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی میں ضعیفوں کی خدمت کی ہے، کمزوروں کی خدمت کی ہے۔ اپنی سیرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے جوانوں کو پیغام دیا ہے کہ جوانی میں تم لوگوں کی کیا کرو؟ خدمت کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث تو مشہور ہے ہی، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا ولم یبجل عالمینا، ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، اور ہمارے علماء کی عظمت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو آپ کا فرمان بھی ہے، آپ کی سنت بھی ہے، اور آپ کی سیرت بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ سیرت میں بھی ملتا ہے، سنت میں بھی ملتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے جوانی میں جو کام کیے ہیں وہ کام ہمیں جوانی میں کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی میں تجارت کی ہے، تجارت کی ہے اور شان کے ساتھ تجارت کی ہے، اور آپ کی زبان میں اللہ کے نبی نے ایکسپورٹ کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ ایکسپورٹ کیا ہے۔ مکہ سے مال لے کے جا رہے ہیں، ملک شام پہنچا رہے ہیں، ملک شام سے لے کر آ رہے ہیں، اس کو امپورٹ کیا، ایکسپورٹ بھی کیا ہے، امپورٹ بھی کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام سے لے کے آئے، جدہ میں بیچا، اور جدہ میں بیچا اور مکہ میں بھی آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال بیچا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا کہ مکہ میں کوئی شریف جوان ہے، بڑا نیک وہ ہے، نیک صورت ہے، نیک سیرت ہے، باحیا ہے، پاک دامن ہے، تجارت کرتا ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے بھی اپنا مال 2 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا۔ حضرت خدیجہ مکہ اور طائف کی سب سے بڑی بزنس لیڈی تھی، مکہ اور طائف کی سب سے بڑی بزنس لیڈی تھی۔ آج کے زمانے میں آپ کہہ سکتے کروڑ پتی تھی۔ ان کی تجارت مکہ میں بھی تھی، طائف میں بھی تھی، ملک شام میں بھی تھی۔ ان کے جو غلام تھے اس تجارت کو سنبھالے ہوئے تھے، خود وہ بیوہ تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے مال بھیجا، اور آپ کی خدمت کے لیے کہہ لیں یا آپ کی نگرانی کے لیے اور آپ کے احوال اور قواعد کو محفوظ کرنے کے لیے خدیجہ نے میسرہ غلام کو بھیج دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مال مکہ سے اٹھایا، ملک شام لے گئے، اور ملک شام میں بہت اچھے نفع کے ساتھ اس کو فروخت کیا، اور پھر وہاں سے مال لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدہ اور مکہ میں اچھے نفع کے ساتھ فروخت کیا، اور کئی گنا نفع حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امانت کے ساتھ پورا کا پورا واپس کیا۔
خدیجہ نے احوال پوچھے میسرہ سے کہ یہ جو تمہارے ساتھ جوان گیا تھا اس کے احوال کیا ہیں؟ تو میسرہ تو تعریف کرتے کرتے تھک نہیں رہے، اللہ کے نبی کی تعریف کے پل باندھے انہوں نے، اور حقیقت میں تعریف کی ہے، بھیجا تعریف نہیں کی کہ ان جیسا شریف، نیک، دیانت دار، امانت دار، خدمت گزار اور اسی طریقے سے لوگوں کے کام آنے والا، اور ساتھ ساتھ میں نے ایسا بندہ نہیں دیکھا، اتنا نیک بندہ کہ جب دوپہر میں دھوپ چلچلاتی ہوتی تھی اس وقت میں ان کے اوپر بادل سایہ کرتا، جہاں جہاں یہ جاتے تھے بادل ان کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ اور اس سفر میں بھی ایک راہب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہیں۔ اس راہب نے کہا آج تک اس درخت کے نیچے نبی ہی بیٹھے ہیں، تم اس امت کے نبی ہو، تم اس امت کے نبی ہو۔ میسرہ نے یہ بات بھی سنی اور خدیجہ کو آ کر کے بتائی، ایک راہب نے ایسا ایسا کہا ہے، جن صاحب کو ہونے والا نبی بتایا ہے۔ خدیجہ نے یہ تمام خوبیاں جب سنی میسرہ کی زبان سے تو خدیجہ نے کہا میری قسمت کا ستارہ جاگ جائے گا اگر مجھے یہ اپنی زوجیت میں لے لیں۔ ہوشیار، سمجھدار، طاہرہ، لقب ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے ہی طاہرہ تھا، یعنی اتنی پاکیزہ، اتنی پاک دامن اور اتنی نیک عورت تھی کہ طاہرہ ان کو کہا جاتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غلام میسرہ کے ذریعے سے پیغام نکاح بھیج دیا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ رہا کرتے تھے، چچا ابو طالب سے مشورہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ کیا تو چچا ابو طالب نے چند لوگوں کو بھیج کر خدیجہ سے بات رکھی کہ ٹھیک ہے لیکن عمر کا کتنا بڑا فرق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال 6 مہینے، خدیجہ کی عمر پورے 40 سال ہے، 15 سال کا فرق ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان خاتون کو اپنی زوجیت کے لیے پسند کر رہے ہیں۔ آپ میں سے کوئی ایسا جوان ہے جو 25 سال کو اور 40 سال کی بڑھیا کو پسند کرے؟ عجیب، کیا کریں؟ اس بڑھیا کی خدمت کرنے کے لیے نکاح کریں کس کو؟ یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ ہم تو کہیں گے جی ہماری ہم عمر نہیں، ہم سے 10 سال چھوٹی ہونا چاہیے۔ ہم سے 10 سال کیا ہے؟ اللہ نے مردوں کے اندر عجیب یہ فطرت رکھی ہے، مرد جتنا بوڑھا ہوتا ہے اس کی چوائس جو ہے اتنی کم عمر لڑکی کی ہوتی ہے۔ 70 سال کا بوڑھا ہوگا اور اس کی پسند کیا ہوگی کہ میری 17 سال والی سے نکاح ہونا چاہیے۔ یہ فطرت ہے۔ اور آپ یہ بارہا سنتے ہوں گے کہ 60 سال کے بوڑھے نے 20 سال کی لڑکی سے کیا کر لیا؟ نکاح کر لیا۔ یہ فطرت ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ آپ علیہ السلام 25 سال کے ہیں اور آپ کی زوجیت میں آنے والی جو خاتون ہیں وہ بیوہ ہیں، 40 سال ان کی عمر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی زوجیت میں لینے کے لیے تیار۔ نکاح ہوا، ابو طالب نے خطبہ پڑھا اور اس خطبے میں الفاظ ان کے یہ تھے کہ میرا یہ بھتیجا ایسا ہے کہ اگر ساری دنیا کو ایک طرف رکھا جائے میرے بھتیجے کو دوسری طرف، میرے بھتیجے کا پڑھنا چپ جائے گا۔ اس کا کوئی مقابل نہیں ہے، اس کا کوئی ٹکر کا نہیں ہے۔ اس کے جو اوصاف، اس کے کمالات اور خوبیاں اور جو صفات اور اخلاق اور کردار اور کریکٹر ہے اس کا کوئی ہم پلہ نہیں۔ نکاح ہوا، ولیمہ ہوا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دیوانی زندگی شروع ہوئی۔ آج کے دور کا جوان ہوتا تو کیا کہتا؟ چلو اس کو تو رکھ لیا ہے گھر میں کام کاج کے لیے، موج مستی کے لیے، دوسری کریں گے 20 سال سے، دوسری کریں گے۔ لیکن نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
ایک زندگی گزارنا تھی، ایک پیغام دینا تھا انسانیت کو، پیغام دینا تھا امت کو کہ دیکھو زندگی گزارنے کے لیے اگر شریک حیات تمہاری کیا ہے ساتھ دے رہی ہے تو پھر اس کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارو۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے آپ کے اندر طاقت اور قوت 40 جنتی مردوں کی، اور ایک جنتی مرد کو دنیا کے 100 مردوں کے برابر طاقت ہوتی ہے، تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4000 مردوں کے برابر طاقت ہے، 4000 مردوں کے برابر طاقت، اور شادی کر رہے ہیں 40 سال کی خاتون سے، اور 1-2 دن نہیں، پورے 15 سال 25 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ نکاح میں رہتی ہے، 25 سال 6 مہینے حضرت خدیجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں۔ اس سے پہلے اللہ کے نبی نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، ساری کی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے، 3 بیٹے ہوئے جو بچپن میں انتقال کر گئے، 4 بیٹیاں جن چاروں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، چاروں کا نکاح کیا۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنے اس نکاح سے جوانوں کو پیغام دیا ہے کہ تمہاری چوائس کیا ہونا چاہیے، اخلاق والی عورت، کردار والی عورت، کریکٹر والی عورت، پاک دامن، عزت مآب عورت ہو، خاندانی عورت ہو۔ یہ چھچور پنا ہے کہ تم ماڈرن لڑکی کو تلاش کرو جس کو اپنے سر کی چنری سنبھالنا نہیں آتی، تمہاری اولاد کو کیا سنبھالے گی وہ، تمہارے گھر کو کیا سنبھالے گی وہ، جو ہر وقت زرق برق رہتی ہو اور ٹیپ ٹاپ کرتی ہو تمہارے گھر کو نہیں سنبھال سکتی۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت سے اور اپنے عمل سے امت کو پیغام دیا۔ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بھی کسی بیوہ سے کر لو، یہ نہیں کہہ رہا آپ سے، اور کہوں تو بھی نہ کرو گے، اگر میں کہوں تو بھی نہیں کرو گے، ہاں یہ ضرور آپ کو پیغام دوں گا اور یہ ضرور آپ سے کہوں گا کہ آپ اپنی شریک حیات ایسی تلاش کرو جو آپ کی زندگی کے ہر موڑ پر آپ کا ساتھ دینے والی ہو، جس کا دامن ہر قسم کی گندگی سے پاک ہو، جس کے اوپر کوئی انگلی اٹھا نہ سکے، جس کے کردار پر کسی کو کبھی بھی شک نہ ہو سکے۔ آپ باہر بھی جاؤ تو دل آپ کا مطمئن ہو کہ میری بیوی پر کبھی بھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے، اور میری بیوی کسی بھی بے حیائی میں کبھی بھی ملوث نہیں ہو سکتی ہے۔ ایسی بیوی کا آپ انتخاب کرو تو یہ بیوی آپ کے لیے دنیا میں بھی جنت بنے گی اور آخرت میں بھی جنت میں لے جانے کا آپ کے لیے باعث بنے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جوانی ہے عین شباب کا زمانہ، اور ایسا نہیں آپ سوچ رہے ہوں گے اللہ کے نبی چونکہ یتیم تھے اور غریب تھے اس لیے کوئی اور عورت آپ کو جوان ملتی نہیں، نہیں قسم بخدا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو مکے کی ہر توشیدہ فدا ہونے کو تیار ہے۔ جہاں بھی آپ پیغام دیتے آپ کا خاندان اتنا اعلیٰ اور آپ کی شرافت اتنی مشہور کہ امین و صادق اللہ کے نبی کو جوانی میں مل چکا ہے، شرافت کا تاج آپ کے سر پر سج چکا ہے، آپ کی پاک دامنی کی لوگ قسم کھانے کو تیار ہیں، تو ہر لڑکی آپ سے منسوب ہونا اپنے لیے باعث فخر تصور کرتی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دوشیزاؤں کے بجائے اس 40 سالہ خاتون کو پسند کیا ہے کہ گھر بسانا تھا، زندگی میں ساتھ دینا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حق زوجیت ادا کر اس کا پورا حق ادا کیا، سارا مال آپ پہ نچھاور کر دیا، قربان کر دیا، آپ جہاں چاہیں جیسے چاہیں تصرف کریں، آپ کو کل اختیار ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی میں یہ کچھ کر کے دکھایا ہے کہ انسانیت کو بھی سبق دینے کے لیے، جس دور میں لوگ 10 لڑکیاں اپنے نکاح میں رکھے ہوئے ہیں، بعض 20
عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھے ہوئے ہیں، 4 6 8 10 کا عام معمول بن چکا ہے، اور جہاں پر عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہے، لوگ جو طوائف قسم کی عورتیں ہیں انہی کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، انہی کا انتخاب کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں جہاں مکے کے بہت سے گھروں میں جھنڈے لگے ہوتے تھے اس بات کے یہاں آؤ اور اپنی خواہش پوری کرو، جھنڈے لگے ہوئے یہاں جاؤ اور جا کر کے زنا میں مبتلا ہو جاؤ، کوئی تمہیں روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ اس دور میں جہاں چاروں طرف سے زنا کا بلاوا ہو، دعوت دی جا رہی ہو، بے حیائی کی طرف چاروں طرف سے کیا ہے دروازے چوپٹ کھل چکے ہو، اس دور میں اپنے دامن کو بچانا آسان کام ہے۔ جہاں بے حیائی کیا ہے اپنے عروج پر پہنچ چکے ہو، ناچ گانا فیشن بن چکا ہو، پوری رات لوگ عورتیں کیا ہے ناچتی ہوں، ان سے بدکاری کی جاتی ہو، ایسے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں حیا، ایسے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی، اور ایسے دور میں جوانی کو محفوظ رکھنا یقیناً کمال کی بات ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ہو سکتا ہے، نبی ہی، چونکہ نبی کی حفاظت اور عصمت اللہ کے ذمے ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے، تاکہ جب نبوت کا اعلان کریں تو کوئی کم بخت یہ نہ کہہ دے